ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ علی کل شیء قدیر کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام خاتم الرسل ہادی السبل محبوب کل امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پہ، آپ کی آل پہ، اہل بیت اطہار پہ، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم ذات پہ، اس جماعت پہ اللہ کی بے پایاں رحمت، مغفرت، خیر اور برکت ہو، جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اسلام کو اپنی ذات پہ نافذ کرنے کے بعد
اپنی استطاعت سے بڑھ کے اللہ کی زمین پہ پھیلانے کے لیے اپنی جملہ صلاحیتیں صرف کی، اور اس جماعت نے جو اس دین کی خدمت کی، اور پھر تابعین اعظام نے، تبع تابعین میں محدثین نے، ائمہ و فقہا نے، آج تک اور قیامت تک جو اس مشن پہ چلتے ہوئے اسلام کی آبیاری کے لیے جس انداز سے اپنی صلاحیتیں صرف کرے، اللہ ہر اس فرد اور جماعت کو اصحاب کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے، ان کے ساتھ ان کا حشر کرے، ان کے ساتھ محبت کے بدلے رب العالمین ان کا جنت میں ان کو ساتھی بنا دے۔ تذکرہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری تھا۔ صحیح روایات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 رجب کو مدینہ سے نکلتے ہیں، 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے قادسیہ سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک کوفہ کو، دوسرا دمشق کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والا راستہ چھوڑ کے دمشق کے راستے پہ چلتے ہیں، اور 80 کلومیٹر کے تقریباً قریب دمشق کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں 2-3 دن لگتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے والے ظالم، خائن، غدار، بے وفا، ہر جرم کے مرتکب کوفی تعاقب کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خود کوفی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا دی، اور اس بددعا کا تذکرہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں کرتے ہیں، بہار الانوار میں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچتی ہیں، قافلے کی شہادت کے بعد، بنو ہاشم کی شہادت کے بعد، اہل بیت کی شہادت کے بعد، دیکھا کوفی رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خاموش کرواتی ہیں اور فرماتی ہیں، کوفیو، اے کوفے والو، اے مکر و غدا والو، غدر والو، دغا کرنے والو، تم ہمیشہ ہی روتے رہو، تمہارے آنسو کبھی نہ تھمیں، اور تم نوحہ کرتے رہو، پیٹتے رہو۔ اور یہ بددعا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ نے صرف کہانی نما واقعہ سنا، حقائق کی دنیا میں آئیے، جو بھی یہ بات بیان کرتا ہے اس سے پوچھئے، کربلا میں سب سے پہلے شہید کون ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد، اور اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کی والدہ وہ ہے جسے اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے کندھے پہ اٹھا کے فرضی نماز کی جماعت میں امامت کروایا کرتے تھے۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات مطہرات کو نہیں مانتے،
حضرت محمد اور ان کی والدہ امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کی اپنے شوہر کو، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے حکم دیا، علی میرے بعد میری بہن کی بیٹی امامہ سے آپ نے شادی کرنی ہے۔ اسی امامہ کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا نام محمد ہے، میدان کربلا میں کوفیوں کے ہاتھوں، کوفی فوج نہیں، کوفی ان غدار سرداروں کے ہاتھوں جن کے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں تھے، آگ لگائی خطوط کو، خیمے بھی جل گئے۔ اہل بیت اطہار کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے حضرت حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور پھر ایک بیٹا شہید ہوا، علی اکبر جسے کہتے ہیں۔ اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا لیلہ بنت ابی مرہ۔ یہ لیلہ بنت ابی مرہ کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، میمونہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، یہ ان کا بیٹا ہے جسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ بھی میدان کربلا میں شہید، اور اس میدان کربلا میں کبھی تو انصاف کی بات سنی مسلمان کریں، پوچھیں، سوال کریں، جو اس واقعے کو کہانی اور افسانے کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بھائی شہدائے کربلا کے نام تو بتاؤ۔ کربلا میں 18 یا 20 بنو ہاشم کے افراد جام شہادت نوش کرتے ہیں، ان میں 3 نام ابو بکر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر ابن علی۔ کبھی نہیں سنو گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر بن حسن، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر بن حسین، اور گندی زبانیں دراز ہوتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے باغ فتح چھین لیا تھا۔ اگر کسی سے کوئی اس کی ذاتی حیثیت میں کوئی جائیداد چھینے، کون پاگل ہے جو اس دشمن کے نام اپنے بیٹوں پہ رکھے، بھائیوں کے رکھے، پوتوں کے رکھے؟ یہ سارا کو جھوٹ ہے۔ رب کا قرآن سچا، رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور اس کے جو اصحاب ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مشفق ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ان کا بڑا عزت احترام وقار اور پیار ہے۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ اور اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام اپنے گھر میں حضرت علی نے رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رکھا،
تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور یہ نام سب سے پیارا نام ہے اہل بیت میں۔ اس گھرانے میں کوئی اہل بیت کا فرد نہیں ہے جس کی اولاد میں ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ رب نے سچ فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مشفق مہربان ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جا ہی نہیں رہے ادھر کی طرف، کوفے کی طرف جا ہی نہیں رہے، دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ ان ظالموں نے، دغابازوں نے، بے وفاؤں نے، اور پھر آپ حیران ہوں گے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 سال کی بیٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، نبی کریم کی صحابیہ ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، حضرت حسین کے ساتھ۔ ان کے خاوند نے عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بھی صحابی ہے، کیسے صحابی ہیں؟ جس دن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ موتا کے مقام پہ ہوئی، وحی نے نقشہ سامنے رکھا، زبان پیغمبر نے جملے بولے کہ جعفر نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، عیسائی سورماؤں نے جھنڈا گرانے کے لیے جعفر کا ہاتھ قلم کر دیا، حضرت جعفر نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا، دوسرے ہاتھ پہ وار کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا گرنے نہ دیا، اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اور اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے جھنڈا اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی نبوت والی زبان اعلان کرتی ہے، نبی کی نبوت والی آنکھیں جنت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب نے انعام کیا اپنے ان بازوؤں کے بدلے، اللہ رب العالمین نے اس امت میں فرد واحد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے اپنے گردن پیش کرنے سے پہلے بازو پیش کیے، اللہ رب العالمین نے 2 پر عطا کر دیے۔ زبان پیغمبر سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جعفر طیار بن گیا۔ جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع ملی، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے، ان چھوٹے چھوٹے صحابیوں کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی گود میں لیا، سینے سے لگایا، نبوت کی آنکھیں بہہ پڑی، شفقت سے سروں پہ ہاتھ پھیرا، اور آپ نے، ان کے بال بڑے تھے اور ٹینڈ کروانے کا حکم دیا، ساتھ ہی دیا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بھی موجود ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی میں، اور پھر جب بڑے ہوئے عبداللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سگے بھائی حضرت علی حضرت جعفر کے اپنی بیٹی پیش کرتے ہیں، عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں دیتے ہیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا ہے۔ جعفر ابن عبداللہ نے اون اور محمد، یہ حضرت جعفر کے، حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں بھائی ہیں، بیان بیٹے کیا جاتا ہے اون اور جعفر، اون اور محمد کو۔
عبداللہ کے بھائی تو گئے ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنی بیوی کو روکا۔ اور عبداللہ کون ہے؟ خود عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی یزید بن معاویہ کی بیوی ہے دمشق میں۔ اور یہ کو بات چلتی پھرتی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دلائل کے لیے اپنی کتب نہیں، شیعہ کتب پیش کرتا ہوں۔ ام محمد عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی یزید بن معاویہ کی بیوی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ زینب بنت علی و فاطمہ روکتے ہیں۔ سیدہ زینب کا اصرار بڑھتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر طیار سیدہ زینب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ طلاق ملنے کے بعد جاتی ہے بھائی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور یہ لٹا پٹا قافلہ چند افراد پہ مشتمل دمشق پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوئی اس کا نام یزید ابن معاویہ ہے۔ کلینی کی کتاب اٹھائیں، طبرسی کی احتجاج اٹھائیں، کوئی بھی امہات الکتب شیعہ مذہب کی اٹھائیں، ہر کتاب میں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر شہادت کی یزید کے پاس پہنچتی ہے، اور یہ الفاظ تاریخ نے محفوظ کیے، لعن اللہ ابن مرجانہ۔ سب سے پہلے ابن مرجانہ ابن زیاد پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید نے لعنت کی، اور قاتلین حسین پہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے آواز سنی اور چیخ کی آواز، میں گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑی ہے، ہوش میں آئی، زبان پہ پہلے جملے، اللہ کوفیوں کے گھر، کوفیوں کی قبریں جہنم کی آگ سے بھر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پہ لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، لوگ قاتلین حسین پہ لعنت کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ پچھلی حدیث ذہن میں لائیں، ثقیف میں 2 کذاب اور مبیر ہوں گے، ایک تو حجاج ہے اور دوسرا کذاب مختار بن ابی عبید ثقفی، اور محبت کے لبادے میں اہل بیت کے یہ دشمن ہیں۔ آپ نے عملاً معاشرے میں دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پہ لوگ اپنے گھر والوں پہ وسعت کرتے ہیں، فراخی کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ جشن منانے والے۔ یہ ثقیف قبیلے کی سنت ہے، روایت یہ بیان کی جاتی ہے جبکہ جھوٹی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پاؤں سے زمین سے چشمہ پھوٹا،
میٹھے پانی کا پیا بھی، سارے سیراب بھی ہوئے، مشکیں بھی بھری، پیاسے کہاں کے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید سے ملاقات ہوئی، انتہائی احترام کے ساتھ ٹھہرایا، پیشکش کی، میری دلی تمنا ہے آپ میرے پاس ٹھہریں۔ حضرت علی ابن حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ہم مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس عبداللہ نے اپنی بیوی سیدہ زینب کو طلاق دی، اسی عبداللہ کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کی بیوی ہے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ستیلی بیٹی ہیں، یزید ستیلے داماد ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ وہی حضرت ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طیار، ان کے اصرار پہ اور یزید کی خواہش کے احترام پہ واپس مدینہ نہیں آئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال دمشق میں اپنے داماد یزید بن معاویہ کے گھر ٹھہری۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بھی مقبرہ دمشق کے اموی شاہی خاندان کے قبرستان میں موجود ہے۔ یہ دشمنی کی کہانیاں، رب کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے مشفق ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور یہ کہانی نما افسانہ بیان کر کے پیش کیا جانے والا واقعہ، جس کی گواہی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی زبان پیغمبر نے دی۔ آپ گھر تشریف فرما ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ام سلمہ یہاں میرے خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے، آسمان کا وہ واحد فرشتہ خصوصی آمد ہے اس کی، پہلی بار زمین پہ اترا، اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے محبوب پیغمبر کو سلام پیش کرنے کے لیے مدینے جانا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں بھی مدینے پہنچ کے اپنے محبوب پیغمبر پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما۔ رب العالمین نے اجازت دی، ساتھ میں فرمایا جانا تو ہے، میرے محبوب پیغمبر کو 2 مبارک باتیں بھی دے دے۔ اللہ جی کیا؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کو بشارت یہ دینا کہ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت حسین آئے، ام المومنین دروازے میں کھڑی ہیں، روکنے کی کوشش کی، بڑی پھرتی سے ام المومنین کے ہاتھوں کے بیچ سے نکلے، نبی کریم کی گود میں بیٹھے اور پھر آپ کے کندھے مبارک پہ بیٹھ گئے۔ فرشتہ پوچھتا ہے اتحب ھذا ابنک، اپنے اس بیٹے سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پیار کرتا ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کی، اللہ مجھے حسن سے بھی محبت ہے، مجھے حسین سے بھی محبت ہے، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔
جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذل المومنین کہا، مسلمان مومنوں کا چہرہ سیاہ کرنے والا کہا، ان دو شہزادوں کے بارے میں جن کی زبانیں دراز ہوئی ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم رب العالمین سے دعا کرتے، اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ صرف ان دونوں سے نہیں، واحبا من یحبہما، اللہ قیامت کی دیواروں تک میرے ان دو بیٹوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سے زبان پیغمبر سے میں نے یہ دعا سنی اور مجھے اپنی جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ حضرات حسنین سے محبت ہو گئی، اور اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کی پگڑی اتار کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جوتے صاف کرتے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مشفق، مہربان اور رحم دل ہے، اور جو کوئی بیان کرے اصحاب پیغمبر کی دشمنی، اہل بیت کے ساتھ عداوت، کعبہ کے رب کی قسم وہ جھوٹا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، اللہ سے التجا ہے، اللہ ہر مسلمان کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔